کیا حالت ہے؟ شادی بیاہ کی تو حالت ہے، کتنی تقریریں ہوتی ہیں، کتنی باتیں آپ حضرات سنتے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان اپنی بے حسی سے توبہ نہیں کر رہا ہے۔ مسلمان اپنی بے حسی سے توبہ نہیں کر رہا۔ کتنی تقریریں سن، ہزاروں تقریریں، ہزاروں بیانات، ہزاروں مواعظ سن کر کے بھی اپنی شادی کی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی شادی کے اندر چینجنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے اسلامی شادی کس طرح کیا جائے؟ اتنے مسلمان ہیں جو اسلام کے مطابق شادی کر رہا ہے۔ جب ہم اپنے گھر میں پرسنل لا کو، مسلم پرسنل لا کو ہم اپنے گھر میں نافذ نہیں کر پا رہے ہیں تو اللہ ہمارے گھر سے بھی نکالے گا اور ہمارے ملک سے بھی نکالے گا۔ یہ ہماری بے حسی ہوگی۔ مسلم پرسنل لا کیا ہے شادی میں کہ بھائی دو گواہ ہو، قاضی صاحب متوا دے، نکاح ہو جائے، کوئی اس کے اندر لام پاپ نہیں ہے، کوئی گانے بجانے کی رسم نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی اس طرح کی باتیں نہیں ہے، بلکہ شادی کو ایک عبادت قرار دیا گیا ہے۔ لیکن ہم شادی کو بجائے عبادت کے ہم اس کو دیگر خوشی کے تقریبات کی طرح اس کو منعقد کرتے ہیں اور اس میں اتنا تام دھام کرتے ہیں کہ شریعت کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ابھی وقت ہے، ابھی حالات کچھ اچھے ہیں، ہو سکتا ہے آگے حالات اور برے ہو جائیں، پھر اس وقت آپ کبھی افسوس ملیں گے اور کبھی افسوس ملنے کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں کچھ بچے گا بھی۔ یہ حالات ہے، حالات کے ہوتے ہوئے، وقت کے ہوتے ہوئے اپنی بے حسی سے توبہ کر لیں، گناہوں میں شرمندہ ہو کر کے گناہوں سے اللہ کے سامنے معافی مانگ لے کہ ہم اپنی شادی کے حالات کو بدلیں گے۔ لڑکے بھی بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں، لیکن شادی ہوگی، نچنیے کو نچائیں گے، آرکیسٹرا لے کے جائیں گے، تم طلاق کریں گے، لڑائی ہوگی، دنگے ہوں گے، شراب پیئیں گے، جوئے کھیلیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ جب ہم مسلم پرسنل اللہ کو اپنے گھر میں نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر گویا ہماری بے حسی یہ کہنے کے ملک میں کچھ کی ہمیں کیا مطلب ہے؟ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، خواہش کریں کہ ہم مسلم پرسنل اللہ کو ملک سے زیادہ ہم اپنے گھر میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے نکاح کا معاملہ ہو، طلاق کا معاملہ ہو، کسی طرح کی حالت ہو، ہم طلاق نہیں دیں گے۔ شریعت نے جو حالت بتلائی ہے کہ اگر نہ حالت نگفتہ میں ہو جائے، پریشانی ہو جائے تو پھر جو ہے اصلاح کی کوشش کی جائے۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ اصلاح یوفق اللہ بینہما، کہ دو آدمی مل کر کے دونوں کے درمیان صلح صفائی کرائے۔ لڑائی ہو جائے، خون خراب ہو جائے، کسی طرح پریشانی ہو جائے تو لڑکے کی طرف سے بھی ایک آدمی، لڑکی کی طرف سے ایک آدمی، دونوں میاں بیوی کو سمجھائے۔ سمجھانے کے بعد پھر بھی حالت صحیح نہ ہو تو پھر شریعت نے کہا باقی کی حالت میں صرف ایک طلاق۔ کیا کہا؟ باقی کی حالت میں صرف ایک طلاق دو۔ ایک طلاق دینے کے بعد اس بیوی کو اپنے گھر پہ رکھو، 1 مہینے تک پھر رکھو۔ اگر دونوں کے درمیان سمجھوتا ہو جائے تو پھر رجوع کر لیا جائے، عدت کے درمیان رجوع کر کے پھر اس کو رکھا جائے۔ اگر 1 مہینے کے بعد پھر بھی حالت ویسے کی ویسے ہی ہے، پھر کہا گیا دوسری توہر میں، دوسری پاکی کے زمانے میں ایک طلاق اور ہو۔ عورت 3 طلاق کا حکم نہیں دیا ہے۔ اب حالات پھر بھی صحیح نہیں ہے تو پھر 2 طلاق کے بعد بھی آزاد کیا جا سکتا ہے، عدت گزار کر کے بیوی الگ ہو سکتی ہے۔ اسلام نے کہا کہ بھئی اس کے ساتھ بھی معروف طریقے سے اس کو چھوڑو، یوں ہی ذلیل مت کرو، پریشان مت کرو۔ میرے دوستوں بزرگوں، اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے اسلام کا صحیح پرچار نہیں کیا ہے۔ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو آئے دن روزانہ ہر محلے میں کوئی نہ کوئی لڑکا 3 طلاق نہیں بلکہ 4 سینکڑوں طلاق دے کر کے پہنچتا ہے مفتیوں کے پاس اور پھر آگے ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی صورت نکال دیجیے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ اس طرح کے حالات ہم نے خود پیدا کیے ہیں، کوئی غیر نے نہیں کیا ہے۔ ہمیں غیروں سے کم شکایت، اپنوں سے شکوہ زیادہ ہے۔ ہماری بے حسی ہے، ہماری کمی ہے جس کی وجہ سے اللہ حالات پیدا کر رہے ہیں کہ تم صحیح سے ڈھنگ سے طلاق دو اسلام کے مطابق۔ تم اگر اسلام کی خلاف ورزی کرو گے پھر ہم تمہارے ساتھ کوئی صحیح معاملہ کریں گے۔ ظالم کو مسلط کرتے کہ وہ اس کو کیا معلوم طلاق کیا چیز ہوتی ہے، نکاح کیا ہوتا ہے، آپ کی وراثت سے، آپ کے میراث سے اس کو کیا مطلب ہے، آپ بیٹی کو دیں نہ دیں اس کو کیا مطلب ہے۔ لیکن چونکہ ہم میراث میں کیا کرتے ہیں، بیٹا تو زبردستی مزدور زبر لے لیتا ہے، بیٹیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسلام نے کہا کہ ایک عورت کو 4 اعتبار سے میراث میں حصہ ملے گا۔ سن لیجیے کان کھول کر کے،
चार जहत से, चार जानिब से एक औरत को सम्मान की वजह से, ताज़ीम की वजह से, उसकी इज्जत नफ्स की वजह से चार जहत से उसको मिरास में हिस्सा मिलता है। लड़की अगर बेटी है तो बाप की विरासत में भी हिस्सा मिलता है। लड़की अगर बहन है तो भाई की विरासत में भी हिस्सा दिया जाता है। लड़की अगर बीवी है तो शौहर के भी विरासत में उसको हिस्सा दिया जाता है। लड़की अगर बूढ़ी हो जाए, माँ बन जाए, तो औलाद का इंतकाल हो जाए तो औलाद की भी विरासत में उसको हिस्सा दिया जाता है। कौन जाता है कि औरतों पर जुल्म किया जाता है, इस्लाम ने हाथ नहीं दिया है, इसलिए हमने इस्लाम का प्रचार सही से नहीं किया है। इस्लाम को इस्लाम ने औरतों को चार जहत से मिरास दिया है। अगर चारों को इकट्ठा किया जाए तो एक मर्द से ज्यादा उसको हिस्सा मिलता है। लेकिन हम इस्लाम को, मुस्लिम पर्सनल्लाह को अपने घर में नाफिज करने के लिए हम खुद तैयार नहीं है। रोने से क्या होगा, हालात की गिला करने से कुछ नहीं होगा। इस्लाम को, मुस्लिम पर्सनल्लाह को अपने घर में नाफिज करने की जरूरत है।